السلام علیکم ناظرین، پروگرام معذرت کے ساتھ میں ہوں شاہد میتلا۔ وزیراعظم عمران خان نے اپنا وعدہ پورا کر دیا ہے۔ معاونین خصوصی اور مشیروں نے اپنے اثاثے اور شہریت دونوں ڈکلیئر کر دیے ہیں، لیکن 7 معاونین خصوصی دوہری شہریت کے حامل نکلے ہیں۔ اب ڈبیٹ یہ جنم لے رہی ہے کہ اگر کوئی رکن صوبائی اسمبلی، سینٹ کا ممبر، رکن قومی اسمبلی دوہری شہریت کا حامل شخص نہیں ہو سکتا تو کابینہ میں بیٹھنے والا شخص کیسے دوہری شہریت کا حامل ہو سکتا ہے؟ ایک تو یہ ڈیبیٹ کی جا رہی ہے، دوسری یہ بھی ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ بہت سارے جو معاونین خصوصی ہیں ان کی بہت ساری پراپرٹیز، ایسٹ جو ہیں وہ بیرون ملک ہیں، تو یہ مفادات کا ٹکراؤ بھی ہے۔ زلفی بخاری صاحب کی بات کی جائے، اوورسیز پاکستانیز کے وہ معاونین خصوصی ہیں، ان کی تمام پراپرٹیز جو ہیں وہ برطانیہ میں ہیں، اس کے علاوہ ان کے بزنسز بھی بیرون ملک ہیں، تو کس طرح سے وہ پاکستان کے مفادات کا خیال رکھ سکتے ہیں؟ اور ویسے بھی متصادم ہے ان کا پورٹ فولیو ان کے جو بزنسز ہیں ان سے۔ اور دوسری طرف ندیم بابر صاحب کی بھی بات کی جا رہی ہے، معاون خصوصی برائے پیٹرولیم ہیں، لیکن ان کے بھی تمام جو شیئرز ہیں، بزنسز ہیں، وہ پیٹرولیم کمپنیز کے ساتھ ہیں، تو وہ بھی ایک مفادات کا بڑا ٹکراؤ نظر آتا ہے۔ اسی طرح سے جو معید یوسف صاحب ہیں، قومی سلامتی کے مشیر ہیں، ان کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کا بھی سلسلہ جو ہے وہ زیادہ بہتر نہیں ہے، وہ بھی امریکی شہری ہیں، لیکن ان کی جانب سے ایک تصحیح بھی، تردید بھی سامنے آئی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس شہریت بالکل نہیں ہے لیکن رہائش ہے، تو اس پر بھی بات کریں گے کہ کیا قانونی نقطہ ہو سکتا ہے۔ دوسری بات یہ بھی کی جا رہی ہے کہ منی ٹریل ان ایسٹس کا ڈکلیئر کرنا بھی لازمی ہو سکتا ہے، یا اگر کوئی شخص کورٹ میں جاتا ہے تو ایسی صورت میں یہ تمام معاونین خصوصی یا مشیر مشکل میں پڑ سکتے ہیں اور آمدن سے زائد اثاثوں کے کیسز بھی ان کے خلاف شروع ہو سکتے ہیں۔ تمام ایشوز پر بات کریں گے۔ لیفٹیننٹ جنرل امجد شعیب صاحب سینئر تجزیہ کار ہیں، ہمارے ساتھ ہیں، اور ماہر قانون احمد اویس صاحب بھی اس سیگمنٹ میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ امجد شعیب صاحب سے میں شروع کر لیتا ہوں۔ امجد شعیب صاحب، بلا شبہ یہ اچھی بات ہے کہ عمران خان صاحب کے معاونین خصوصی اور مشیروں نے اپنے اثاثے اور شہریت ڈکلیئر کی ہے، لیکن ایک تضاد یہ ہے کہ دوہری شہریت کا حامل آدمی پارلیمنٹ کا رکن نہیں ہو سکتا، لیکن وہ کابینہ میں کس طرح سے بیٹھ سکتا ہے؟ اس تضاد کو ختم نہیں ہونا چاہیے؟ یہ آپ کی بات بالکل درست ہے۔ ایک تو خیر ویسے ہی اخلاقاً یہ مناسب نہیں لگتا کہ ایک آدمی جس کی لائلٹیز بٹی ہوئی ہیں، تقسیم ہیں، اس کو کہیں بھی کوئی ایسا معاملہ ڈیل کرنا پڑ جائے جہاں جس کی دوسری شہریت کا بھی آ جائے اس میں کوئی کلیش آف انٹرسٹ، تو اس کے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہوگا کہ وہ وفاداری اس حلف کی نبھائے جو اس نے امریکہ یا برطانیہ کا لیا ہوا ہے، یا اس حلف کی نبھائے جو یہاں پاکستان میں وہ لے رہا ہے۔ تو اس وجہ سے اس کو بھی اس مشکل میں نہیں ڈالنا چاہیے، اور ملک کا مفاد بھی یہی ہے۔ لہذا اگر آپ اپنے پارلیمنٹ میں نہیں آنے دیتے دوہری شہریت والے کو، یا یہ کہ اس کو وزیر نہیں بناتے، تو پھر بڑا ضروری ہے کہ آپ مشیروں کو بھی دوہری شہریت والے نہ لیں، اور ان میں سے جن کی دوہری شہریت ہے ان کو فارغ کیا جائے، یا وہ اپنی ایک شہریت ختم کر دیں۔ تو یہ آپ کا سٹانس بالکل درست ہے، اخلاقی طور پہ بھی، اور ملک کی سیکیورٹی کے نقطہ نگاہ سے بھی، اور انڈیویجول کی اپنے مورل اور ایتھیکل ویلیوز کی وجہ سے، کہ اس کے اوپر بھی ایک اخلاقی بوجھ نہ ڈالا جائے کہ وہ کس کی وفاداری کا بھرم بھرے، جبکہ اس کو کوئی کلیش آف انٹرسٹ ہو جائے دو ملکوں کا جہاں اس کی دوہری شہریت ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ تو بڑا ضروری ہے کہ یہ اس کا نوٹس لیں، اور عمران خان چونکہ خود کہتے رہے ہیں تو اس وجہ سے ان کے لیے اور بھی عام ہے کہ وہ ایک مثال قائم کریں کہ وہ اپنے کال کے پکے جو کہا اس پہ قائم ہے۔ تو اس لیے ان 7 حضرات کو چوائس دینی چاہیے کہ آپ اپنی دوسری شہریت جو ہے اس کو ختم کر دیں، اور وہ ایک ویریفائڈ طریقے سے ختم ہونی چاہیے، اور اگر وہ یہ تیار نہ ہو ختم کرنے پہ تو پھر ان کو عہدے سے فارغ کر دیں۔ بالکل صحیح ہے۔ احمد اویس صاحب، قانون اور آئین اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ کوئی بھی معاملے خصوصی غیر ملکی ہو سکتا ہے، دوہری شہریت کا حامل ہو سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی آپ نے اچھا سوال کیا ہے۔ میں دیکھیے، پاکستان کا آئین اور پاکستان کے قانون میں کوئی ایسی بندش جو ہے وہ معاون خصوصی کے لیے نہیں ہے جو پارلیمنٹیرین کے لیے یا کیبنٹ ممبر کے لیے ہے۔ تو کوئی شخص جو ہے وہ پاکستان کی اسمبلی کا الیکشن، نیشنل اسمبلی ہو، سینٹ ہو، یا وہ پروونشل اسمبلی ہو، وہ دوہری شہریت جس کی ہو وہ الیکشن کنٹیسٹ نہیں کر سکتا، اور یہ پابندی ہے اس کے اوپر، آئین کی پابندی آرٹیکل 62 اور 63 کے اندر۔
لیکن ایسی کوئی پابندی جو ہے وہ کسی ایڈوائزر کے لیے یا کسی ایسے اسسٹنٹ کے لیے پابندی نہیں لگی ہوئی اس کے اندر، لہذا یہ اس لحاظ سے تو درست ہے۔ دوسرا یہ بتائیے گا کہ کوئی شخص عدالت جا سکتا ہے کہ جو جن اثاثوں کی ڈکلیریشن دی گئی ہے ان کا منی ٹریل دیا جائے، تو عدالت اس صورت میں اسی طرح کا کیس چلا سکتی ہے جس طرح سے نواز شریف صاحب کا چلا یا قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا بھی چل رہا ہے؟ نہیں، میری بات سنیے، وہ ایسا نہیں ہے۔ جو نواز شریف کا بھی چلا اور جو فائز عیسیٰ صاحب کا جو میٹر چلا ہے نا، وہ فالس ڈیکلیریشن کے اوپر ہے۔ وہ ڈیکلیریشن جو تھی ان کی، وہ ڈیکلیریشن کے اندر اور ایکچوئل پوزیشن کے اندر فرق تھا، اس وجہ سے وہ کیس چلا ہے۔ اور ادروائز تو آپ یہ ٹیکس ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ وہاں پہ جب ڈیٹیل انہوں نے دی ہوگی یا ان کی وہاں پہ ٹیکس پیئر ہیں، تو وہاں پہ یہ ڈیکلیریشن یہ ساری انکوائری جو ہے وہ یہ ٹیکس ڈپارٹمنٹ میں ہوتی ہے۔ جب کسی ہم اپنے اینول ڈیکلیریشن وہاں دیتے ہیں اپنے ایسٹ کی، اپنی آمدن کی، اپنے تمام اخراجات کی ڈیٹیل، بالکل صحیح، تو وہ باقاعدہ وہاں پہ وہ اسکروٹنی بھی ہوتی ہے، اس کی ڈیٹیل بھی ہوتی ہے، اور اس کے بعد وہ ہمارے پہ۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ منی ٹریل والا کویسچن یہاں پہ رائز نہیں کرتا ہے؟ اگر کوئی شخص عدالت میں بھی جائے تو منی ٹریل ان کے لیے دینا کوئی ضروری چیز نہیں ہے؟ جی، میں جنرل صاحب آپ کو انکلوڈ کرتا ہوں۔ اس صورت میں جا سکتے ہیں کہ جہاں پہ کوئی شخص یہ جا کے اعتراض کر دے کہ یہ ڈیکلیریشن جو ہے یہ فالس ہے، یہ اس کے ایسٹ جو ہیں، اس کے علاوہ بھی ایسٹ ہیں، اس کے علاوہ بھی بینک بیلنس ہیں جو اس نے چھپا رکھے ہیں، تو پھر وہ جا کے پھر اس صورت میں وہ آپ چیلنج کر سکتے ہیں۔ بالکل صحیح ہے جنرل صاحب، ایک تو آپ کوئی بات کرنا چاہتے تھے اس کو کر لیجئے، اور دوسرا یہ ہے کہ مفادات کے ٹکراؤ کی بھی بات ہو رہی ہے ندیم بابر صاحب کے بارے میں، جیسے معاون خصوصی پیٹرولیم ہے لیکن ان کے بہت سارے پیٹرولیم کی کمپنیز میں شیئرز ہیں، یہ بھی بات ہو رہی ہے۔ اور دوسرا جو زلفی بخاری صاحب ہیں، ان کی تمام پراپرٹیز جو ہیں وہ لنڈن میں ہیں، برطانیہ میں ہیں، لیکن وہ اوورسیز پاکستانی اس کے معاون خصوصی ہیں۔ تو مفادات کے ٹکراؤ کا بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے جس کو حکومت کو ایڈریس کرنا چاہیے، کیا پوائنٹ آف ویو ہے آپ کا؟ جی، پہلے میں ایسٹ کی بات کر دوں کہ وہ بالکل اویس صاحب نے وہ بات کہہ دی کہ اگر کل کو کسی کے ایسٹ انگلینڈ میں یا کسی اور جگہ پائے جائیں جو اس ڈیکلیریشن میں موجود نہیں ہیں، تو اس کا کیس بالکل اسی طرح کھل سکتا ہے جس طرح کے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا ہے یا نواز شریف صاحب کا تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان سب حضرات نے، یہ ٹیکس پیئرز ہیں، لہذا ان کی ایک ڈیکلیریشن، ویلتھ ڈیکلیریشن جو ہے وہ ان کی ٹیکس ریٹرن کے ساتھ بھی لگی ہوگی۔ امیڈیٹلی پہلے تو وہ کمپیئر ہونی چاہیے کہ یہاں جو ابھی ڈیکلیریشن دے رہے ہیں ابھی یہ اور جو ٹیکس ریٹرن کے ساتھ دی ہے اس میں کوئی فرق تو نہیں ہے۔ اگر وہ بالکل آئیڈینٹیکل ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ انڈیویجول منی ٹریل رکھتا ہے، تبھی یہ لگاتار ڈکلیئر کر رہا ہے، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ کل کو پوچھا جا سکتا ہے۔ اگر ٹیکس آپ دے رہے ہیں بڑی کم آمدن کا اور ایسٹس آپ کے بڑے آؤٹ آف پروپورشن نظر آ رہے ہیں، تو ٹیکس اتھارٹیز آپ کو بلا کے پوچھ سکتی ہیں کہ یہ جو ایسٹس آپ کے بنے ہیں یہ مطابقت نہیں رکھتے اس آمدن سے جو آپ نے کمائی، کیونکہ آپ یہ پیسہ دے کے کوئی چیزیں خریدتے رہے ہیں۔ اگر آپ نے مکان خریدا ہے 5 کروڑ کا، تو 5 کروڑ اگر آپ نے پچھلے 5 سال میں کمایا نہیں تو 5 کروڑ کہاں سے آ گیا؟ تو وہ ٹیکس ریٹرن میں جو چیزیں دی گئی ہیں وہ ہو سکتا ہے پہلے چیک ہو گئی ہوں، اگر نہیں ہوئی تو ٹیکس اتھارٹیز جو ہیں وہ یہ حق رکھتی ہیں کہ آپ کی آمدن کے ساتھ اس کی مطابقت دیکھ لیں اور پھر آپ سے پوچھ بھی لیں۔ یہ ہو جاتا ہے، کئی دفعہ وہ آپ سے ڈاکومنٹس مانگتے ہیں اور آمدن سے زائد اثاثوں کا کیس بھی بن سکتا ہے، وہ بن سکتا ہے اس پہ۔ اور یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات آپ کی جو قیمت آپ نے وہاں پہ انڈیکیٹ کی ہے وہ ان کی اسیسمنٹ کے مطابق کم ہے۔ آپ نے دیکھا کہ زمینوں کی قیمتیں جو ہیں وہ مقرر کی جاتی ہیں مختلف جگہوں پہ، اور اس کا ابھی تو ٹیکس اتھارٹیز نے بھی ان کی مقرر کی ہیں مختلف جگہوں پہ، تو اس کے لحاظ سے بھی اگر آپ نے اس پیریڈ میں کوئی پراپرٹی خریدی ہے یا زمین خریدی ہے تو وہ بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ آپ یہاں پہ قیمت کم شو کر رہے ہیں جبکہ ویسے ہی اتھارٹیز نے اس کی قیمت وہاں پہ زیادہ مقرر کی ہوئی ہے۔ جیسے آصف باجوہ صاحب نے 25 ایکڑ کی قیمت 50,000 رکھی ہے بتائی ہے، اور اسی طرح سے 55,000 35 ایکڑ کی بتائی۔ میں نے احتیاطاً ان سے یہ چیک کیا، یہ زمین ہے ڈیزرٹ میں جو کہ ریگستان ہے، جی جی، یہ خود ڈیولپ کریں گے، وہاں پہ پانی پہنچائیں گے، پانی مل گیا تو آباد ہوگی، نہ ملا تو وہ ڈیزرٹ ہی رہے گا۔ لہٰذا اگر آپ جنرل صاحب میں بھی اسی علاقے سے ہوں،
50-55 हजार का वहाँ कुछ नहीं मिलता, वहाँ तो लाखों में रेट्स है, नहीं, इवन डेजर्ट के भी लाखों में नहीं, रेट्स है। ना ये मलकियत पे नहीं है, ये लीज की है जी 99 जो ईयर्स आप की लीज होती है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मुझे लीज पता होगी। है। तो लीज की कीमत जो है वो कम है, आपको लीज का एक किराया देना पड़ता है। मेरे ये मेरे गालिबन वो खानदान है। के पास भी जमीनें ये वाली हैं, बिल्कुल इनकी और कीमत एक इतनी चीज कम ये नहीं है। वादे है, एक चीज वादे है कि उन्होंने डिक्लेयर किया है, लिहाजा उनके पास डॉक्यूमेंट्स होंगी तो डिक्लेयर किया है। जी जी अगर नहीं है तो टैक्स डिपार्टमेंट पूछ सकता है, वो सेटिस्फाई करेंगे। ये तो कोई ऐसा इशू नहीं है। जब डिक्लेयर हो जाता है फिर इंसान जिम्मेदार है उसको उसकी मनी ट्रेल देने का, अगर कभी मांगी जाए तो वो बिल्कुल देगा। बिल्कुल सही और है। मेरा ख्याल है डिक्लेयर ही वो इसी वजह से करते हैं कि उनको पता होता है कि ये वो इसको जस्टिफाई कर सकते हैं। बिल्कुल सही। तो ये तो हो गए। अब दूसरी जो बात आपने की है वो एक बड़ा जबरदस्त नुक्ता है और इसके ऊपर बहुत उंगलियां उठती रही, खासतौर पर नदीम बाबर साहब के मामले में। नदीम बाबर साहब के ऊपर ये भी इल्जाम था कि वो सुई नॉर्दर्न की उनकी कंपनी जो है सुई नॉर्दर्न की नादहिंदा है, वो वहां पे कोई 84 या 88 करोड़ का कोई मसला चल रहा था जो कि ब्रिटिश कोर्ट में भी गया और वो नदीम बाबर साहब की कंपनी के खिलाफ फैसला हो गया, लिहाजा उन्होंने वो रकम देनी थी सुई नॉर्दर्न को। अब ये गैस ऑयल और गैस के ये यहाँ पे एडवाइजर हैं, तो ऑयल कंपनीज के बेशुमार यहाँ पे झगड़े हुए। अभी आप देख रहे हैं कि उनको बजाय इसके कि उनको पेनल्टी लगती, उनको फायदा भी पहुंचा जब आपने कम पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी। तो इस तरह के जब इश्यूज आए तो उसमें उंगलियां उठती रही नदीम बाबर पे। ये मेरे लिए भी बड़ी हैरानी की बात है कि एक आदमी के अपने मफादात मौजूद हैं और उसी फील्ड में उसकी खिदमत दी जा रही हैं, तो लाजमी बात है कि वो बेशक हो सकता है बड़ा ईमानदार हो, वो ये ना कर रहा हो, लेकिन किसी को इस तरह की मुश्किल या और इस तरह इसी के तरह काम में जनरल डालने साहब जो हफीज शेख साहब हैं, उनके पाकिस्तान में सिर्फ 25 लाख रुपए के टोटल एसेट्स मौजूद हैं बैंक बैलेंस की सूरत में, तो ऐसा मैं शख्स एक और चीज बाकी आपको सारी प्रॉपर्टीज बैरून मुल्क है। डुअल सिटीजनशिप वाले को तो कभी लेना नहीं चाहिए। हमारा तजर्बा है मोइन कुरैशी का और शौकत अजीज साहब का। बिल्कुल शौकत अजीज साहब पे अब इल्जाम बाद में आया कि उन्होंने ये करीम डेडी के साथ या किसी के साथ मिलके तो स्टॉक एक्सचेंज को क्रैश किया, इन्होंने उसको कवर अप किया। बिल्कुल सही है। आज आप उन पे मुकदमा चलाना चाहते हैं, वो आपके हाथ में नहीं। इंक्वायरी करना और चाहते हैं, इसी आपके तरह घर से में कौमी सलामती के जो मैं भी बात मुशीर करना हैं चाहता मोईद हूं। यूसुफ साहब, उनका तो बयान ये बड़ा बहरहाल ये आया मुश्किल है है कि आप इस तरह का काम नहीं करना चाहिए जहां कल को आदमी आपके हाथ में ही ना आए और आप कुछ कर ही ना सके। बिल्कुल सही। और बिल्कुल सही है अहमद अवैस साहब, ये फरमाइएगा, मोईद यूसुफ साहब कौमी सलामती के मुशीर हैं, उनका स्टेटमेंट आ गया है कि मेरे पास पाकिस्तान के अलावा कहीं की भी सिटीजनशिप नहीं है। दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि उनके पास अमरीकी सिटीजनशिप है। इस सूरत में आप बताइए कि ग्रीन कार्ड को या जो परमानेंट रेजिडेंसी है उसको कंसीडर किया जा सकता है सिटीजनशिप? नहीं, उसके लिए नहीं है। वो सिटीजनशिप अलग है, ये ग्रीन कार्ड का ये परमिशन टू वर्क है ना, ये तो बेसिकली और स्टे, तो वो उससे इक्वेट तो नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर किसी के पास ये इन्होंने फॉल्स इंफॉर्मेशन दी है तो उसको चैलेंज जरूर कोई कर सकता है, को वारंटो क्रिएट हो सकती है उनके ऊपर, और वो बिल्कुल हो सकती है। तो एक बात ग्रीन में कार्ड आप इजाजत देंगे तो मैं जी एक नदीम बाबर के मुतालिक मैं भी बात करना चाहता हूँ थोड़ी सी। जी और वो मैं ये बात बड़ी अहम समझता हूँ कि जिस तरह से आपने देखा कि ये ऑयल की प्राइसेस को 26 जून को 1 घंटे के अंदर अंदर उन्होंने समरी भी बना के और प्राइम मिनिस्टर के साथ दे के साइन करके और विद इमीडिएट इफेक्ट उसको इन्होंने वो नाफिज अमल कर दिया। ये इतना बड़ा इन्होंने एक ये एक्ट किया और ये नदीम बाबर इज द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, क्योंकि ये उनके पेट्रोलियम के एडवाइजर थे। इन्होंने क्या इमरजेंसी डाली, इट इज नॉट येट डिस्क्लोज टू एनीबॉडी। बिल्कुल सही है। और उसमें कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि आप समरी बनाए 1 घंटे के अंदर अंदर, और जो ओगरा का डिपार्टमेंट जो रेगुलेट करता है इस तमाम अफेयर को, उससे बाला ये सब कुछ किया गया। बिल्कुल सही। अच्छा अहमद अवैस साहब, उसी एक नुक्ते पर आते हैं। शहबाज गिल साहब ने बहुत दफा कहा है कि उनके पास अमेरिकन नेशनैलिटी नहीं है, लेकिन अभी उनके पास ग्रीन कार्ड निकल आया है, तो इस सूरत में उन पे किसी किस्म की लॉ की जुरिस्डिक्शन अप्लाई होगी? नहीं, मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि वो सिटीजनशिप और चीज है और ये ग्रीन कार्ड जो है वो एक तो फर्क है उससे। बिल्कुल सही है अहमद।
उस बंदिश में जाते हैं। बिल्कुल सही है। अहमद अवैस साहब, लेफ्टिनेंट जनरल अमजद शोएब साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। अगले सेगमेंट में हम बात करेंगे कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब लाहौर पहुंच गए हैं। पीपल्स पार्टी की मुस्तकबिल की सियासत क्या होगी, एपीसी कन्वीन करने में कामयाब हो सकेगी या नहीं। कमर जमान कायरा साहब हमारे साथ होंगे। एक छोटे से ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तानी सियासत में कम ही हुआ है कि अपोजिशन को मीडिया की जानिब से, अवाम की जानिब से भरपूर तनकीद का निशाना बनाया गया हो, उनकी पॉलिसीज की वजह से, उनकी सियासत की वजह से या ओवरऑल उनके तर्ज अमल की वजह से। ये एक ऐसा दौर है जिसमें अपोजिशन पर बहुत ज्यादा तनकीद हो रही है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि दोनों बड़ी जमातें पीपल्स पार्टी और नून लीग आपस में बैठती नजर नहीं आती, कोई उनका समझौता और मफाहमत होती नजर नहीं आ रही। इवेंचुअली एक बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कॉल करना चाहा थी एपीसी, लेकिन उसको भी कंडक्ट नहीं किया जा सका। अब लाहौर पहुंचे हैं चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी। कहा जा रहा है कि नून लीग के माहिदीन से मुलाकातें होंगी, उनकी क़यादत से मुलाकातें होंगी। इससे पहले एपीसी का प्लान किया गया था और यह भी कहा जा रहा था कि स्पीकर के अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन लाई जाएगी। अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो सका। बजट में नॉकआउट करना चाहती थी अपोजिशन पीटीआई की हुकूमत को, वो भी नहीं हो सका। कहा गया कि उसमें मुस्लिम लीग नून ने कोई अच्छा किरदार अदा नहीं किया है। इन तमाम इश्यूज पर बात करेंगे कि एतमाद के इस फुकदान को कैसे रिकनेक्ट किया जा सकता है, कैसे इसको जो ट्रस्ट डेफिसिट है उसको सरप्लस में बदला जा सकता है। मेरे साथ पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर जमान कायरा साहब हैं। कायरा साहब, आपका एक बयान मेरी नजरों से गुजरा, काफी मुझे डिफरेंट और अजीब भी लगा। आपने कहा सिलेक्टर्स अगर पीछे हट जाएं तो हम तब्दीली लाकर दिखाएंगे। तो माजी में तो इस तरह की सियासत नहीं हुई। माजी में तो आमिरों के खिलाफ भी पीपल्स पार्टी भी लड़ती रही है, नून लीग भी टू सम एक्सटेंट लड़ती रही है। तो अब क्यों आप एस्टैब्लिशमेंट के रहमो करम पर है? एक अपोजिशन की जमात के तौर पे पीपल्स पार्टी ने पहले दिन से, ये हम आज नहीं कह रहे सिलेक्टर्स को, हम पहले दिन से कह रहे हैं। और हमने क्या कहा? हमने कहा कि इस मुल्क के अंदर अवाम के वोट के जरिए तब्दीली बहुत कम आई है। अवाम के वोट को अपनी मर्जी से मनूवर किया गया है, ये खुली तारीख है। कभी उसको बिल्कुल रोन दिया गया है, कभी उसको मैनेज कर लिया गया है, कभी जमातें तोड़ दी गई हैं, कभी फॉरवर्ड ब्लॉक बना दिए गए हैं, कभी पैट्रियट बना दिए गए हैं, कभी इधर से परिंदे उड़ा के इस घोंसले पे बिठा दिए गए। ये तो पुरानी तारीख है जी, खुली, आज भी ऐसे चल रहा है। तो इससे फायदा क्या हुआ? हमारा लॉजिक इसमें यह है कि इसका नुकसान हुआ, मुल्क को नुकसान हुआ, इदारों को नुकसान हुआ, जमहूरियत को नुकसान हुआ, अवाम को नुकसान हुआ। तो अब हमें क्या करना चाहिए? हाँ, हम अपने इदारों के साथ लड़ते नहीं रहे, हम इदारों के सरबराहान के साथ उनके गैर आईनी रोल पे लड़ते रहे कि ये आपका रोल नहीं है, अब अपने आईनी रोल में वापस जाइए, हमें आपका एहतराम भी है और ये इदारे हमारे कौमी इदारे हैं। गुजारिश है, आज भी हम वही कह रहे हैं, आज भी हम उससे मुख्तलिफ बात नहीं कर रहे हैं। सो गुजारिश है, पीपल्स पार्टी अपना रोल ये समझती है कि इदारों के साथ तसादुम की कैफियत नहीं बननी चाहिए। अब हुकूमत आपको ललकार रही है कि बहुत कमजोर अपोजिशन है, आप कोई तहरीक नहीं चला सकेंगे। किसी भी विफाकी वजीर का बयान उठा के देख लीजिए, बार बार आपको चैलेंज किया जा रहा है। अब अपोजिशन किसी किस्म की कोई तहरीक चला सकेगी? देखिए, पहली गुजारिश तो यह है कि मेरे अलावा कोई चॉइस नहीं है। ये तसव्वुर जो है ये क्या होता है? एक तो नवाब नसरुल्लाह खान मरहूम फरमाया करते थे कि जो नागुज़ीर लोग हैं ना, उनसे कब्रिस्तान भरे पड़े, और दुनिया में कोई नागुज़ीर नहीं होता, हर चीज की रिप्लेसमेंट वक्त कर देता है। और ये हुकूमत तो खुद अपने हाथों गिर चुकी, अपने हाथों बर्बाद हो चुकी, अब तो मुल्क को कर रही है। इनके तो अंदर कोहियत है कोई नहीं, आपस में क्लैश है। वजीर आजम साहब कह रहे हैं 6 महीने है, वो कहे हुए अभी। तो आप सारे मिलकर मुल्क को बचाएंगे या नहीं? हमारे पास तो कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है जी। हम सारे मिलेंगे, हम अपोजिशन को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। और उसमें शहबाज शरीफ साहब की तबीयत खराब हो गई, उनकी तबीयत अगर खराब ना होती तो अब तक एपीसी हो चुकी होती। हम आज भी कोशिश में हैं और इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द एपीसी होगी। हमारी कोशिश है कि सारी जमातें इकट्ठी हो जाए। लेकिन सनाउल्लाह साहब ने ये कहा है कि अगर नहीं होती तो मैंने फिर भी एक जमात के तौर पे एज पीपल्स पार्टी, मुझे आपको अलग एवेल्युएट करना पड़ेगा कि क्या मैं और पाकिस्तान के लोग करेंगे, आप नहीं भी करेंगे तो लोग करेंगे, कि क्या इस तारीखी लम्हे जब पाकिस्तान एक बहुत बड़े चैलेंज और बहरान का शिकार था, मैंने एक जमात के तौर पे अपनी जिम्मेदारी अदा की कि नहीं।
اس کے لیے کوشش کی کہ نہیں؟ ان کو سب کو ایک پیج پہ لانے کی کوشش کی کہ نہیں؟ آپ نے کہا کہ ہم نے کہا تھا کہ اسپیکر صاحب کے خلاف ہم عدم اعتماد کی تحریک لائیں گے، ایسا ہم نے نہیں کہا۔ صاحب نے ہے کہ 3 دفعہ بلاول بھٹو زرداری صاحب اور شہباز شریف صاحب کا کانٹیکٹ ہوا ہے۔ اب یہ بتائیے کہ کس دن اے پی سی کنوین کر رہے ہیں؟ میرا خیال ہے جی کہ ہماری کمیٹی بن گئی ہے، پیپلز پارٹی نے اپنے نام دے دیا یا مسلم لیگ نے بھی دے دیے ہوں گے، اور یہ اے پی سی جب بھی ہوتی ہے اس سے پہلے اس کا ایجنڈا طے ہوتا ہے، کریش ہوتا ہے، وہ اگلے ایک آدھ دن میں ملیں گے۔ مجھے ایگزیکٹلی نہیں پتا، کل شاید میں اس پوزیشن میں ہوں کہ میں آپ کو کوئی اس پہ زیادہ بہتر سالڈ جواب دے سکوں۔ آج ابھی مجھے پتا نہیں ہے، میں اپنی کانسٹیٹوئنسی میں ہوں، اور انشاءاللہ تعالی ہماری اور کوشش کیا ہے۔ ممکن ہے ایجنڈا ہوگا؟ ممکنہ ایجنڈا کیا ہو سکتا ہے مجھے اس کی ڈیٹیل کا تو نہیں پتا، لیکن ایک بڑا کیفے کی بات ہے سمپل، کہ اگر ملک میں اس وقت کورونا کے بعد گورنمنٹ کا ٹوٹل فیلئر ہے تو ایک ایجنڈا یہ ہوگا۔ اگر گورنمنٹ نے 18ویں ترمیم اور این ایف سی کو چھیڑنا چاہا ہے اور اس سے فیڈریشن کے ساتھ کھیلنے، یہ نادان بچوں کی طرح ماچس سے آگ کی کھیلنا شروع ہو گیا، ان کو سمجھ نہیں آ رہی، تو وہ ایجنڈا ہو سکتا ہے۔ اگر پاکستان کی اکانومی کو بڑے چیلنجز ہیں اور یہ بجٹ میں لوگوں کو ریلیف نہیں دے سکے، یہ ایجنڈا ہو سکتا ہے۔ اگر اس وقت اپوزیشن کے ساتھ ان کا جو رول ہے، یہ آپ کا ایجنڈا ہو گیا، اب آپ اپنے ایجنڈے اور اہداف کو حاصل کرنے کے لیے کیا حکمت عملی اپنائیں گے؟ مجھے ایک جماعت کے طور پہ جو کرنا ہے، نمبر 1، پہلی بات تو یہ ہے کہ حکومت اکثریت میں ہوتی ہے تبھی وہ حکومت ہوتی ہے۔ ایک اپوزیشن کی جماعت کے طور پہ اور اپوزیشن کے تھوڑے نمبروں کے ساتھ میرا کام بنیادی طور پہ یہ تھا کہ میں پھر بھی اپنی ذمہ داری ادا کروں۔ نمبر 1 کہ میں ہاؤس کے اندر، قومی اسمبلی ہو، سینٹ ہو، صوبائی اسمبلیاں ہوں، وہاں پہ میں حکومت کی غلط کاریوں، کمزوریوں، پالیسی فیلئر اور ان کے پرومسز کے اندر جو لوکل سکم ہیں وہ قوم کے سامنے رکھوں، ہاؤس کے سامنے رکھوں، بالکل صحیح ہے۔ اپنی پروپوزل دوں۔ کیا اس میں کوئی کمی ہے؟ دوسرا طریقہ تھا کہ ہم میڈیا کے ذریعے باتیں کریں۔ کیا آپ کے ساتھ بیٹھ کے ہمارا کوئی ایسا شو، ہمارا کوئی ایسا ممبر ہے جس نے عوامی ایشوز کو نہ چھیڑا ہو؟ تیسرا ہمارا کام تھا کہ عوام کے پاس جاتے، ہم عوام کے پاس کیا نہیں جا رہے تھے؟ شاید صاحب عوام کے پاس بلاول صاحب جانا شروع ہوئے، سندھ سے چلے تھے، ساؤتھ کو سینٹرل پنجاب کے ہوتے ہوئے کے پی کے گئے تھے، بلوچستان گئے، سیکنڈ ٹور میں ہم باقی اضلاع کے اندر جا رہے تھے اور یہ کورونا آ گیا۔ ان حالات میں، کورونا کے دنوں میں کیا عوامی احتجاج ہو سکتا ہے؟ کیا کرنا چاہیے تھا؟ اور اگر کرنا چاہیے تھا تو آپ کو اعتراض کرنے کا حق ہے، اور اگر یہ ٹیکنیکلی یہ نہیں ہو سکتا تھا تو پھر میری آپ سے اور باقی میڈیا سے یہ گزارش ہوگی کہ اپنے سوال کو کم از کم اتنا مینڈ ضرور کریں کہ اپوزیشن کیا کر سکتی تھی اور نہیں کیا۔ بالکل صحیح ہے۔ اب تو کورونا کافی مائلڈ ہو گیا ہوا ہے قاہرہ صاحب، اب عوامی رجوع کا آپشن آپ کے پاس ہے؟ ابھی بھی نہیں ہے، ابھی بھی پاکستان کے اندر آج بھی ہزاروں لوگ جو ہیں وہ اس میں متاثر ہو رہے ہیں، ابھی بھی وہ والا آپشن آپ آپٹ نہیں کریں گے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں، وہ میری جماعت اور باقی جماعتیں بیٹھ کے فیصلہ کریں گی، لیکن گزارش یہ ہے کہ آج بھی کورونا کے ہزاروں نئے کیسز آ رہے ہیں، ہزاروں نہیں، بالکل ٹھیک ہو۔ ہزاروں لوگ۔ قاہرہ صاحب یہ بتائیے گا، احسن اقبال صاحب نے کہا ہے پنجاب بچاؤ تحریک شروع کرنے والے ہیں، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کا مینڈیٹ چرایا گیا ہے، تو اس طرح کی بھی سچویشن بن سکتی ہے کہ وہ پنجاب میں اپنی حکومت کی بڈ کے لیے کوشاں ہوں، تو ایسی صورت میں پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون کے ساتھ کھڑی ہوگی؟ دیکھیے، مینڈیٹ تو چرایا گیا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، ساری جماعتوں کا چرایا گیا ہے، یہ تو سارے لوگ جانتے ہیں۔ ایک مینڈیٹ چرایا گیا ہے جیری مینڈرنگ آف کنسٹیٹوئنسیز میں، ایک مینڈیٹ چرایا گیا ہے جماعتوں سے لوگوں کو اٹھا کے اس جماعت میں بھیجنے میں، ایک مینڈیٹ چرایا گیا ہے کہ آپ مختلف جماعتوں کو اکٹھا کر کے، آپ پول اپارٹ جماعتوں کو اکٹھا کر کے ایک جگہ پہ حکومت بنانے میں، تو بہت ساری جگہ پہ مینڈیٹ چرایا گیا ہے۔ لیکن اگر اس پہ مسلم لیگ سیریسلی آگے موو کرتی ہے اور وہ باقی جماعتوں سے رابطہ کرتی ہے تو میری جماعت اس پہ سیریسلی سوچے گی۔ بالکل صحیح ہے۔ اور ایک اور کمنٹ کر دیجئے، کوئی 7 کے قریب معاونین خصوصی ہیں وزیراعظم عمران خان صاحب کے، جن کی دوہری شہریت نکلی ہے، پیپلز پارٹی کا اس پہ موقف کیا ہے؟ دیکھیے، میرا بہتر صاحب پہلے دن سے، یہ پہلے بھی ایک ایشو چھڑا تھا جب عدالتوں نے بھی اس پہ نوٹس دیا کہ ممبران پارلیمنٹ نہیں بن سکتے ڈوئل نیشنل جو ہے، یا کوئی جنہوں نے نیشنلٹی پاکستان کے علاوہ لی ہے۔ میرا اس وقت بھی یہ موقف تھا کہ لوگوں نے
अपनी ट्रेवल फैसिलिटी के लिए, ट्रेवलिंग फैसिलिटी के लिए, अपने रोजगार के लिए, जाने आने के लिए एक डॉक्यूमेंट के तौर पे ये फैसिलिटी ली है, लेकिन उनका पाकिस्तान से रिश्ता नहीं टूट गया, वो बॉर्न पाकिस्तानी है। डुअल नेशनल या फॉरेन नेशनल पाकिस्तान का इलेक्शन नहीं लड़ सकता, कौमी असेंबली का, सेनेट का, सूबाई असेंबली का या यूनियन काउंसिल का, तो फिर ये कैसे मुमकिन है कि उन्हीं ओहदों पे, उन्हीं वजारतों, उसी तरह के काम जो हैं ये दूसरे लोग करें। लेकिन एक बहुत बड़ा सुकम ये भी है कि आधा फॉरेन ऑफिस, आपके बहुत सारे जो सरकारी मुलाजमीन हैं जिनके पास असल राज होते हैं कौम के, वो तो डुअल नेशनल हैं, उनके पास तो बाहर की शरीयतें हैं, उनके तो बच्चे बाहर सेटल्ड हैं। ये हमने कभी नहीं सोचा। तो इस तरह के कवानीन के अंदर जो सुकम है, मेरा ख्याल है गवर्नमेंट को भी देखने की जरूरत है और सुप्रीम कोर्ट को भी देखना चाहिए कि जो जुडिशियल एक्टिविज्म के नाम पे इफ्तिखार चौधरी साहब और साकिब निसार साहब इस मुल्क के साथ जुल्म कर गए हैं और गवर्नेंस को श्रिंक कर गए हैं और उन्होंने अपनी मर्जी की इंटरप्रिटेशन कर दी है और उससे स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट नहीं हो पा रही, तो उन फैसलों को रिव्यू करने की भी जरूरत है। बिल्कुल सही है। कमर जमान कायरा साहब, आपका बहुत शुक्रिया। अगले सेगमेंट में मुस्लिम लीग नून की सियासत के हवाले से बात करेंगे, एक छोटे से ब्रेक लेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। मुस्लिम लीग नून की सियासत को लेकर बहुत ज्यादा तनकीद मीडिया में इसलिए भी की जा रही है कि तमाम जो मेन रहनुमा हैं उन तमाम का जो बयान है वो बिल्कुल डिफरेंट नजर आता है, तजादात का मजमुआ नजर आता है। जब भी वो बात करते हैं, कोई बात कर रहा है कौमी हुकूमत की, कोई तब्दीली की, कोई इन हाउस तब्दीली की भी बात कर रहा है, तमाम लोग अपनी अपनी रागनी जो है वो अलापते नजर आते हैं। तो ऐसी सूरत में मुस्लिम लीग नून का वोटर भी खासा कंफ्यूज नजर आता है। इस तमाम जो बयानियां वोट को इज्जत दो, सिविलियन बालादस्ती से शुरू हुआ था, उसमें इतनी कंफ्यूजन कहां से आई? और दूसरी तरफ कल एहसन इकबाल साहब का स्टेटमेंट भी इंतहाई अहम है कि पंजाब को बचाने की जरूरत है, पंजाब तबाह हो गया हुआ है और पंजाब में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मैंडेट चोरी किया गया है। तो ऐसी सूरत भी बनती नजर आ सकती है कि पंजाब में मुस्लिम लीग नून हुकूमत में आ जाए और विफाक में पीटीआई रहे। तो इन तमाम बातों पर हम मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना तनवीर हुसैन साहब से बात करेंगे। राना तनवीर हुसैन साहब, मुझे ये बताइए कि मुस्लिम लीग नून की सियासत किस करवट जा रही है? असल में चाहते क्या है आप लोग? मैंडेट तो हमारा पाकिस्तान में चोरी नहीं हुआ। क्या पाकिस्तान के जो इलेक्शन हुए वो ठीक इलेक्शन हुए थे? वो मैनिपुलेटेड नहीं थे, वो मैनेज्ड इलेक्शन नहीं थे। और जिस तरह इलेक्शन हुए, और फिर भी अक्सरियत नहीं थी, मेजॉरिटी पार्टी पीटीआई की गवर्नमेंट नेशनल असेंबली में नहीं थी। वहां भी आपको पता है उनके पास 172 नहीं थे। ये अगर आपको याद 156 बनते थे या कितने मिल मिला के, फिर अलाइज को मिला मिलू के कुछ लोगों ने हुकूमत उनकी बनाई और वो बन गई, हुकूमत बननी थी। तो पंजाब में भी हमारी मेजॉरिटी थी। अगर उनकी उधर मेजॉरिटी थी तो हमारी पंजाब में क्लियर कट मेजॉरिटी थी। मेजॉरिटी पार्टी नहीं थी, सिंगल मेजॉरिटी जरूर थी, जिसमें मेजॉरिटी से सिर्फ शायद 15-16 लोग कम थे। लेकिन वो जो आजाद कैंडिडेट हुए थे 30 के करीब, वो भी रातों रात गायब हो गए, किसी ने गायब कर दिए। तो ये चीजें आपके सामने हैं। अच्छा, सवाल अब मुस्लिम लीग नून की सियासत में क्लैरिटी का है। तमाम जो आपके लीड रहनुमा हैं अपनी अपनी बात कर रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये अपनी अपनी नहीं कर रहे। देखिए, हमारा जो टारगेट है ना, वो एक है डे 1 से हम कहते हैं कि हमने सिर्फ एक प्रोसेस डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम चलाने के लिए हम असेंबलियों में बैठे, हमने ओथ लिया। हालांकि मौलाना साहब ने कहा था कि पीपल्स पार्टी और पीटीआई ओथ ना ले, ताकि ये इलेक्शन जो धांधली वाले हैं या ये गलत इलेक्शन हुए हैं, ये चोरी किया गया है मैंडेट, तो इसको हम मानते ही नहीं। उस वक्त शायद, मैं अब कह रहा हूँ कि शायद हमने गलती की थी, हमें उस वक्त नहीं बैठना चाहिए था। तो ये ऑप्शन तो अभी भी आपके पास है, बात मान लेनी चाहिए थी। मैं उस पर आ रहा हूँ जी। तो अभी हम बैठे, उसमें उन्होंने कहा कि जी हम पार्लियामानी कमेटी बनाते हैं, बन गई, हेडेड बाई परवेज खटक साहब, और जो हशर हुआ उस कमेटी का वो भी आपके सामने है जी। बिल्कुल। लेकिन तो बात हमारा ये है कि क्योंकि इलेक्शन गलत हुए थे, लिहाजा एक मुल्क जिस क्राइसिस में है, इतना बड़ा क्राइसिस, इकोनॉमिक क्राइसिस है, गवर्नेंस का क्राइसिस है, बेशुमार क्राइसिस मुल्क में मौजूद हैं, बड़े बड़े चैलेंजेस हैं,
ان سے نپٹنے کے لیے ایک فریش الیکشن چاہیے جو فیئر اینڈ فری ہو، اور جس کو بھی مینڈیٹ ملے، چاہے پی ٹی اور آئی وہ کو ملے، الیکشن آپ لوگ کب چاہتے ہیں؟ ہم تو فوراً چاہتے ہیں، لیکن دوسری بات جو ہمارے ساتھی کرتے ہیں وہ ایک بڑی اس کے پیچھے بھی ایک حکمت عملی ہے کہ کیونکہ موجودہ ٹیم ہیڈڈ بائی عمران خان صاحب 2 سال میں پہلے تو یہ تھا کہ جی گورنمنٹ ہمیں اچانک مل گئی ہے، ہمیں تجربہ نہیں ہے، چلے تجربہ ہو گیا، 100 دن ہو گیا، 6 مہینے مانگے گئے، سال مانگا گیا، اب 2 سال بعد بھی یہ بالکل نائٹ ڈاؤن جس طرح بالکل زمین میں جا رہی ہے ہماری اکانومی، ہمارے بالکل صحیح، یہ گورننس کا مسائل تو ہیں۔ رانا صاحب یہ فرمائیے کہ پہلے مولانا فضل الرحمان صاحب کو آپ نے ناراض کیا، ان کے دھرنے میں پراپر شریک نہیں ہوئے، اور پھر بلاول کو اے پی سی کے لیے ناراض کر دیا، پیپلز پارٹی بھی ناراض ہو گئی، اب اے پی سی کے حق میں ہے، کنوین ہوگی، آپ اس اے پی سی میں لیڈ رول پلے کریں گے یا نہیں کریں گے؟ آپ کی بات ٹھیک ہے، مولانا فضل الرحمان سے اس بات پہ تو ان کا سٹینڈ ٹھیک ہے کہ ریزائن کریے چاہے نہ بیٹھیں، لیکن جو دوسری بات ہے دھرنے والی یا ان کا جو احتجاج، اس میں آپ کو کلیئر کٹ بتاتا ہوں کہ مولانا صاحب نے خود اپنی ذاتی طور پہ اعلان کیا، جس کا ہمیں نہیں پتا، نہ پیپلز پارٹی کو پتا تھا، تو جب ہمیں انہوں نے ساری موبلائزیشن کر کے 9-10 جلسے کیے تو ہمارے پاس آئے کہ میں نے یہ پروگرام بنایا، تو ہم نے ان کو کہا کہ اسٹیج پہ ہم اپنے فکروں موبلائز نہیں کر سکے، آپ نے بڑا چھوٹا تھوڑا ٹائم دیا، یا تو ہمیں بتاتے، ہمارے ساتھ میٹنگ کرتے۔ انہوں نے کہا جی مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے صرف آپ اتنا کر دیں کہ مجھے ویلکم کہیں اپنے اپنے صوبوں میں، سندھ میں وہ کہیں ادھر آپ میرے ساتھ چلیں، تو طے ان کے ساتھ ہوا کلیئرٹی کے ساتھ کہ ہم آپ کے ساتھ چلیں گے، آپ کے جلسے میں شریک ہوں گے، اس کے بعد ہم آگے دھرنے میں شریک سیٹنگ میں نہیں شریک ہوں گے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، تو میں بھی شاید 20 گھنٹے کے بعد دھرنا نہ دوں، تو یہ باتیں بڑی کلیئر تھی۔ اے پی سی لیکن میں پھر اب آپ شریک ہوں گے، لیڈ رول پلے کریں گے نہیں کریں گے، یہ بتائیے۔ بات آپ نے کی ہے اے پی سی کی بات، جو شاہ صاحب ہے وہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہم بالکل اے پی سی چاہتے ہیں، ہم ایک جو اپوزیشن ہے پولیٹیکل پارٹیز، اب ٹائم اٹ از ہائی ٹائم کہ ہم اپنا ایک رول ادا کریں، کیونکہ پاکستان تباہ ہو رہا ہے، 22 کروڑ عوام ہیں یا 25 کروڑ عوام ہیں، وہ 2 وقت کی روٹی وہ پس رہے ہیں، کوئی حال ہی نہیں ہے۔ مجھے کمپنی آ جاتی ہے اب دیکھ کے، ایمان سے میں آپ کو کہتا ہوں، یہ نہیں کہ میں ٹی وی پہ، میرا دل جو ہے نا وہ بیٹھ جاتا ہے کہ دیکھ کے کہ یار یہ حالت ہے لوگوں کی کہ ہم اور کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو آپ نے کہا کہ آپ نے غلطی کی مولانا فضل الرحمان صاحب کی بات نہ مان کر، تو وہ آپشن تو ابھی بھی آپ کے پاس ہے، تو اے پی سی میں اس ایسے آپشن پر بھی غور ہو سکتا ہے کہ اپوزیشن کی جماعتیں ریزائن کر جائیں اسمبلیوں سے؟ جی اس میں آ رہا ہوں، تو ابھی ہم چاہتے ہیں کہ ایک ایسی اے پی سی ہو جو میننگ فل ہو، جس کا کوئی رزلٹ ہو۔ اب اے پی سی ہم کریں اور بعد میں ہم جو ایک پریس ریلیز جاری کریں اس سے عوام مایوس ہو، وہ اے پی سی ہم نہیں چاہتے۔ ہم اے پی سی چاہتے ہیں جو میننگ فل ہو، رزلٹ اورینٹڈ ہو، جس کا ایک نتیجہ نکلے، اور وہ اے پی سی اگر فیصلہ کرے کہ ریزائن کرنے ہیں تو کریں گے، اگر وہ کہتے موومنٹ بنانی ہے تو موومنٹ بنائیں گے، سڑکوں پہ آنا ہے سڑکوں پہ آئیں گے، چاہے کووڈ ہے 19 جو بھی ہے، بالکل صحیح۔ تو اگر وہ کہتے شٹ ڈاؤن کرنا ہے سارا ملک تو کریں گے، ساری تنظیموں سے، رانا سارے صاحب لوگوں سے۔ ایک تنقید یہ بھی مسلم لیگ نون پر ہو رہی ہے کہ دیکھیں بجٹ کے وقت آپ کو بلایا گیا، اے پی سی کے لیے نہیں آئے، اسی طرح سے باقی بھی بہت سارے ایونٹس ایسے ہوئے ہیں جہاں پر مسلم لیگ نون نے اس طرح کا رول نہیں پلے کیا جس طرح کا کرنا چاہیے تھا۔ تو ایک آرگومنٹ یہ جنریٹ ہو رہا ہے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے اشارے کے منتظر ہیں اور اسٹیبلشمنٹ سے ایک اور نئی ڈیل حکومت میں آنے کے لیے مانگ رہے ہیں۔ نہیں، میرا حال ہے یہ لوگوں کا ایک تاثر جو دے رہے ہیں وہ میڈیا والے یا کچھ گورنمنٹ کے لوگ یا کسی جگہ سے یہ وسپرنگ ہوتی ہے، بالکل غلط بات ہے۔ لیکن وہ جو بات اسٹیبلشمنٹ کی ہے، یہ ضرور ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اداروں کو بورڈ ہونا چاہیے، جو نیشنل ایشوز ہیں ان پہ ان کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے، اور جو سینسٹیو مسئلے ہیں، جو کچھ جو فارن پالیسی ہے اس میں کچھ ایریاز ایسے ہیں جس میں بالکل تو کنسلٹیشن ہونی چاہیے۔ اس طرح سیکیورٹی کے معاملات ہیں، ان کے بغیر تو چل ہی نہیں سکتے۔ تو سیکیورٹی اسٹیٹ پاکستان
آپ کو پتہ ہے ہمارے جو جغرافیائی حالات ہیں، ایک طرف بالکل صحیح ہے، تو اسٹیبلشمنٹ کی حمایت یا اس کی مشاورت ضرور شامل ہونی چاہیے۔ جاتے جاتے ایک اور سوال کہ آپ کو پی ٹی آئی کا فیسیلیٹیٹر اب کہنا شروع کر دیا ہوا ہے کہ آپ 5 سال پورے کروانا چاہتے ہیں پی ٹی آئی کے، اور اس کے بعد مسلم لیگ نون کو زیادہ فائدہ ہوگا، مسلم لیگ نون ہیوی مینڈیٹ سے جیت سکتی ہے اگر 5 سال پی ٹی آئی کے پورے ہوتے ہیں۔ نہیں، اگر آج الیکشن کرائیں تو آج ہی میں سمجھتا ہوں کہ شاید ان کا ٹکٹ بھی کوئی نہ لے۔ میں آپ کو واقعی گراؤنڈ ریالٹی میں بتا رہا ہوں، کیونکہ میں دیکھتا ہوں لوگوں کو جس طرح جوڑیاں ٹھا کر پی ٹی آئی کے ووٹر سپورٹر، واقعی ووٹر سپورٹر جس طرح کہتے ہیں کہ جوڑیاں ٹھا کے کہ خدا ان کو اٹھا لے کسی طریقے سے، تو میں سمجھتا ہوں یہ بات نہیں ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ جتنی جلدی ہو سکے اس گورنمنٹ سے چھٹکارا پاکستان کو ملنا چاہیے، بالکل صحیح، تاکہ پاکستان کو ڈائریکشن لے۔ اس وقت کوئی ڈائریکشن ہی نہیں ہے، بالکل صحیح ہے۔ کہاں سے ان کو ڈائریکشن آتی ہے؟ گلبوشن کی تو یہ 3 دفعہ رسائی دیتے ہیں، یہ آرڈیننس خفیہ آرڈیننس جاری کرتے ہیں کہ چور کی داڑھی میں تنکا۔ ان کی بات کون سی سیدھی ہے؟ مجھے ایک بات سیدھی بتا دیں۔ رانا تنویر حسین صاحب، آپ کے ٹائم کا بہت بہت شکریہ۔ شو کا وقت ختم ہو گیا، انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔